أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں. اللہ رب العالمین کے اس دنیا میں برگزیدہ بندوں میں سے قریب ترین لوگوں میں سے بہترین لوگ بہترین جماعت وہ انبیاء کی جماعت تھی. یقیناً اس دنیا میں جن پہ وحی اترتی رہی جو اللہ رب العالمین سے بات کرتے رہے جن کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا اس میں کوئی واسطہ نہیں تھا. یقیناً وہ انبیاء وہ پیغمبر و رسول انسانوں میں سے امتوں میں سے سب سے بہترین لوگ تھے. سب سے اعلیٰ عرفہ جماعت تھی تو انبیاء کی جماعت تھی. کیوں اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنا گہرا تعلق اتنے رتبے اتنی فضیلت کیونکہ ان کی ذمہ داری بڑی عظیم تھی. ان کے ذمہ جو فریضہ تھا وہ بڑا شاندار تھا. اللہ رب العالمین نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ بڑی کمال تھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہر امت میں رسول بھیجے. مقصد کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے. اللہ کی مخلوق کو اللہ رب العالمین کے بندوں کو کسی اور راستے پہ چلنے نہیں دینا کسی طرف بھٹکنے نہیں دینا بلکہ اللہ کی عبادات کی طرف اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے رسولوں کی طرف اس رب کی پہچان کرانی ہے. اس خالق کے ساتھ جوڑنا ہے جس کی وہ مخلوق ہے. واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے شیطان سے ابلیس سے اس اللہ کے بندوں کو دور کرنا بچانا ہے. کیونکہ ہمارا آپ کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان ابلیس جسے اللہ رب العالمین نے اس کی ڈیمانڈ کے اوپر قیامت تک کی مہلت دے دی ہے. اس نے قسم کیا کھائی تھی؟ قال فبعزتک یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے. اس نے قسم بھی ذات کی نہیں قسم بھی خصوصیات کی نہیں قسم بھی کھائی تو وہ چیز جس کے اوپر اللہ رب العالمین کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. فرمایا قال وبعزتک شیطان نے قسم کیا کھائی؟ فرمایا تیری عزت کی قسم ہے لأغوینہم اجمعین تیرے بندوں کو تیرے راستے سے دور غرغلاؤں گا اشکالات پیدا کروں گا غلط فہمیاں پیدا کروں گا. دنیا کی محبت
بچیں گے جو مخلص ہوں گے، جو اخلاص والے ہوں گے۔ انبیاء کی ذمہ داری اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، شیطان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، شیطان کے جادو سے بچانا ہے، شیطان کے راستے پہ چلنے نہیں دینا۔ یہ بنیادی ذمہ داری، یہ وہ شاندار فریضہ جو انبیاء نے ادا کیا، اور یقیناً وہ بہترین جماعت ٹھہری، اللہ کے قریب ترین اعلیٰ رفع لوگ ٹھہرے۔ کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، انہوں نے دعوت دے دی، پیغام دے دیا، انہوں نے قرآن مجید کو، جو جو کتابیں اتری ان کتابوں کو، جو جو صحیفے اترے ان صحیفوں کو، جو جو رب العالمین کے پیغام تھے ان پیغامات کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اس کے لیے محنت بھی کی، اس کے لیے مشقت بھی کی، اس کے لیے بات توڑ بھی کی، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپایا بھی، عذابات کا بھی سامنا کیا، تنگ و تشریح کا بھی سامنا کیا، جو کر سکتے تھے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور کچھ وہ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے پھر ان کی دعوت کے اوپر ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور باوجود اس کے کہ دعوت دینے والے انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اس کے باوجود گمراہی، ضلالت ان کا مقدر بن گئی، ہدایت قبول نہیں کی، اللہ رب العالمین کے راستے کا انتخاب نہیں کیا، باوجود جانتے ہوئے شیطان کے راستے پہ چل پڑے، شیطان کے راستے کا انتخاب کیا۔ فرمایا فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ دنیا کے اندر چل پھر کے دیکھو، ان کے واقعات پڑھو، ان کے انجام پڑھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ ان کا انجام کتنا خطرناک تھا۔ پھر گمراہی، پھر ضلالت، پھر خطرناک انجام ان کا مقدر ٹھہرا۔ یہ عظیم فریضہ انبیاء کا، یہ راستہ انبیاء کا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، یہ میرا راستہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر امام الانبیاء، خاتم النبیین، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور وہ راستہ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اسلام کا پیغام دینا ہے، عقیدہ توحید کو جانے دیں، شرک سے بدعات سے محفوظ رکھیں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور یہ جو میرا راستہ ہے، یہ جو میرا انتخاب ہے کہ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، جنت کے راستے پہ چلانا ہے، حلال حرام کی تمیز دینی ہے، اخلاقیات بتانے ہیں، ہمسایوں کے حقوق بتانے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بتانے ہیں، صلہ رحمی سکھانا ہے، انہیں حلال کمانا سکھانا ہے، انہیں دھوکہ دہی سے، انہیں فرار سے، انہیں جھوٹ سے بچانا ہے، ایک اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ میرا راستہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ امت کو جوڑنا ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ بڑی بصیرت کے ساتھ ہے، یہ راستہ ادعو الی اللہ، یہ بڑے شرح صدر کے ساتھ ہے، اور یہ راستہ صرف میرا نہیں ہے، وَمِنَ اتَّبَعَنِی، اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ انبیاء جس عظیم مشن پہ، جس عظیم فریضے پہ، جس عظیم راستے پہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اپنے آپ کو کھپایا، آج وہ عظیم ذمہ داری، وہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ عظیم فریضہ، وہ عظیم ذمہ داری آج امت محمدیہ کے کندھوں پہ۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بدقسمتی سے ہم نے محدود کر دیا صرف علماء تک۔ اس ذمہ داری کو ہم نے محدود کر دیا صرف مسجد کی چار دیواری تک۔ اس ذمہ داری کو ہم نے محدود کر دیا صرف امام اور خطیب تک، صرف چند ایک معاشرے کے لوگوں تک، جبکہ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے۔ جو بھی امت محمدیہ میں سے ہے، یعنی ہم سب کے سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ ادعو الی اللہ، ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں۔ اور یہ ذمہ داری بوجھ سمجھ کے نہیں، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم سارے کے سارے دعا کرتے، کمیاں کوتاہیاں غلطیاں بڑی ہیں، باوجود اس کے میری بھی دعا یہ ہے، یقیناً آپ سب کی بھی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کا ساتھ دے دینا، یا اللہ انبیاء کے ساتھ جنت کے اندر جگہ عطا کر دینا۔ اگر انبیاء کا ساتھ چاہتے ہیں، انبیاء کے ساتھ جینے کی دعا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے حوض کوثر پہ جنت الفردوس کے اندر، تو پھر وہ عظیم فریضہ جو انبیاء ادا کرتے رہے، آج اسے اعزاز سمجھ کے، اسے سعادت سمجھ کے، اسے اپنے لیے فخر سمجھ کے ہمیں بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو بہترین امت ہے اس لیے کہ ہم نے یہ امت اخرجت للناس، یہ امت انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دائرہ کار بڑا وسیع بنا دیا ہے۔ اخرجت للناس، اس امت کا مقصد کسی ایک مذہب یا فرقے تک محدود نہیں رکھا، کسی ایک برادری یا علاقے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ یہ امت صرف مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اخرجت للناس، یہ انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے راستہ رکھ دیا، دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا کہ یہ انسانوں کے لیے امت پیدا ہوئی ہے۔ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئی، صرف اس دنیا میں مسلمانوں کے آنے کا مقصد، امت محمدیہ کا یہ مقصد، میرا آپ کا مقصد صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ دنیا میں صرف دال روٹی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں صرف اپنے یہ 5-6 فٹ کے جسم کو پالنا اور اس کے بعد اپنے 5-7 بچے، اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنے وہ اہل و عیال، صرف اتنا سا دائرہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی جو سمجھتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پال لیا، اپنے 5-7-8 بچوں کا، 10 بچوں کا، اپنے اہل و عیال کو سنبھال لیا، انہیں کوئی بزنس کاروبار کی جاب کا بندوبست کر دیا، تو شاید زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، بڑی باوقار زندگی گزاری ہے، اس کے اوپر تو انگلی نہیں اٹھتی۔ صرف یہاں تک میرا آپ کی زندگی کا مقصد محدود نہیں ہے۔ صرف 5-7-10 مرلے کا گھر، 15 مرلے 20 مرلے کی وہ کوٹھی، اپنی وہ چھوٹی دکان، بزنس اور زندگی کا کل محور یہ، زندگی کی ساری صلاحیتیں اس کے لیے، زندگی کی ساری کوششیں اس کے لیے، زندگی کی ساری محنت اس کے لیے، زندگی کی ساری جدوجہد اس کے لیے، تمام تر ہماری کوششوں کا محور صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اخرجت للناس، یہ امت انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اور سب سے بنیادی کرنے والا کام کیا ہے؟
انسانیت کے لیے سب سے بہترین کرنے والا کام کیا ہے؟ اگر یہ امت انسانیت کے لیے پیدا ہوئی ہے، سب سے بنیادی جدوجہد، سب سے بنیادی کردار کیا ہونا چاہیے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے میری آپ کی، یہ فریضہ ہے میرا آپ کا، یہ ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، یہ سعادت ہے، یہ اعزاز ہے۔ آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کے 15 سال، میری زندگی کے 25 سال، میری زندگی کے 35، 45، 55، 65 سال اگر گزر چکے ہیں، میری زندگی جتنی گزر چکی ہے، اس گزری ہوئی زندگی میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کام کے لیے، اس عظیم فریضے کے لیے میں نے کتنی محنت، کتنی کوشش، اس کے لیے کتنی صلاحیتیں، اس کے لیے کتنا مشورہ، اس کے لیے کتنی پلاننگ، اس کے لیے کتنا غور و فکر، اس کے لیے کتنا وقت، اس کے لیے کتنا وسائل۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم یہ فریضہ کتنا ادا کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اخرجت للناس، یہ امت انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے، دائرہ کار بڑا وسیع کر دیا، ہر بندے کو، ہر جماعت کو، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا، ہر برادری سے تعلق رکھنے والا، حتیٰ کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے دائرہ کار بڑا وسیع کر دیا کہ جاؤ ہر جگہ پہ پہنچ کے، جہاں تک بس چلے، جہاں تک تمہارا ہمت ساتھ دے، جہاں تک تمہارا جسم ساتھ دے، تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا ہے۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فریضہ امت محمدیہ میں سے کیا ہر شخص یہ فریضہ ادا کر رہا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ادا ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ادا ہوتی نظر آ رہی ہے؟ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ امت کے اندر یہ فریضہ جس قوت کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ، جس غلبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس محنت اور کوشش کے ساتھ یہ فریضہ ادا ہونا چاہیے تھا، اس عزم اور اتنی محنت اور اتنا ہر شخص کے دار ادا کرے، یہ فریضہ ادا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، ہمارے معاشروں پہ اسلام غالب نظر نہیں آ رہا، ہمارے محلوں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے نظام تعلیم میں، ہمارے نظام انصاف میں، ہمارے نظام معیشت میں، ہمارا گھر، ہماری دکانیں، ہمارے محلے، ہمارے نظام وہ بول کے نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ اسلام غالب ہے، یہاں پہ شریعت غالب ہے، یہاں پہ آسمانوں سے اترا ہوا دین غالب ہے۔ ہمیں اسلام کا بول بالا، اسلام کی رت کا قائم ہونا، ہر طرف اسلام غالب نظر آنا، نہ اپنے جسموں کے اوپر من حیث القوم، نہ اپنے گھروں کے اوپر من حیث القوم، نہ اپنے محلوں میں، نہ اپنے علاقوں میں، نہ اپنے معاشرے میں، نہ اپنے وطن میں۔ وہ اسلام کا غلبہ جو ہونا چاہیے، جو اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے، جو دیکھنے والا دیکھ کے کہہ دے، جو آنے والا کہہ دے، جو سروے کرنے والا کہہ دے، جو دنیا میں سے کہیں سے کوئی چل کے آئے اور جب واپسی جائے تو کہے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا اسلام کا بول بالا تھا، میں جدھر گیا اسلام نظر آیا، میں جدھر گیا عقیدت توحید نظر آیا، میں جدھر گیا اسلام کا نظام تعلیم نظر آیا، اسلام کا نظام معاشرت نظر آیا، بیکاری تو اسلام کی نظر آئی، حقوق اللہ، حقوق العباد
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فتنے پھیلانے والے فتنے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی سازشیں اشروں پہ صدیوں پہ محیط کہ کس طریقے سے امت محمدیہ کی کئی نسلوں کو دین سے دور کر دے، کس طریقے سے اسلامی تشخص ختم کر دے، کس طریقے سے ان کے اندر سے اسلامی روایات کو نکال دے رہے، اس کے لیے سوشل میڈیا ہو، اس کے لیے وہ فلمیں ڈرامے ہو، اس کے لیے وہ سال کے بچے کے لیے کارٹون تک ہو، سب کچھ ہمیں بہت بڑی سازشوں کے نتیجے میں، بہت بڑے پروپیگنڈے کے نتیجے میں، صدیوں پہ محیط بڑی زبردست پیرامڈ کے نتیجے میں ہمیں مل رہا ہے کہ یہ دین کا تشخص قائم کرنے والے، یہ مذہبی شناخت قائم رکھنے والے، یہ اللہ کے دین کے لیے یہ محنت کرنے والے، یہ کوشش کرنے والے، یہ بات دور کرنے والے جو تھوڑی تعداد کے اندر اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم نے ان کی آنے والی نسلوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے دوتوں کو، ان کی آنے والی نسل کو اسلام کے اوپر نہیں چلنے دینا۔ بڑی گہری پلاننگ ہے، بڑی گہری سازشیں ہیں، دور نہ جائیں، اپنے گھر کے اندر نظر کو ذرا نیچے کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا آنے والی باتیں ہاتھوں سے نکلتی چلی جائیں۔ ہمارے بڑے جنہوں نے کردار ادا کیا، جنہوں نے اسلام کی دعوت کو زندگیوں کا مقصد بنایا، جنہوں نے لوگوں کو، رشتہ داروں کے علاوہ دیگر لوگوں کو شادی پہ اس لیے بلایا کہ میرا تعلق بنے گا، پھر تعلق کی بنیاد پہ اسلام کی دعوت ہوگا، جو غمیوں پہ عیادت و تعزیت، تھوڑا تھوڑا تعلق، دور کی رشتہ داریاں، دور کے ہمسائے اس لیے جاگا کہ عیادت اور تعزیت کرتے رہے کہ اسلام کی دعوت ہوگا اس تعلق کی بنیاد پہ، جو گزرتے ہوئے لوگوں کو ہر کسی کو سلام اس لیے کہتے تھے کہ میری چہرہ شناسی ہوگی، میرا تعلق بنے گا، اس تعلق کی بنیاد پہ میں اسلام کی دعوت دوں گا، مسجد کی طرف جاؤں گا، جمعے کی دعوت دوں گا، اعتکاف کی دعوت دوں گا، کوئی جماعتی پروگرام، کوئی بچوں کی تربیت کا، کوئی مسلم لیڈرز کیمپ، کوئی دورہ صوفہ یا دیگر اس تعلق کی بنیاد پہ اس کے بچوں کو لاؤں گا، جنہوں نے زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا اسلام کی دعوت بنایا تھا، جو مساجد کی پہلی صفوں میں بیٹھنے والے تھے، جنہوں نے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا تھا۔ آج کیفیت کیا ہے کہ انہی کی آنے والی نسل اس پہ اسلام غالب نظر نہیں آتا، دین سے دوری نظر آتی ہے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جن گھروں میں پہلے دین نہیں تھا ان کی بات نہیں کر رہا، جو پہلے دین سے دور تھے ان کی بات نہیں کر رہا، جن کا پہلے بھی اللہ کے گھروں کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا ان کی بات نہیں کر رہا، میں دین دار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آنے والے نسلیں ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی، الحاد کے فتنے، اللہ رب العالمین کی ذات کے لوگ منکر ہو رہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، ملاوٹ معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، ذخیرہ دوزی، سود، پورا سسٹم نیچے سے لے کے اوپر تک تباہی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بجٹ پاس ہوا، چند دن پہلے پاکستان کا بجٹ کا تیسرے حصے سے زیادہ 800 ارب سے زیادہ صرف سود کی مد میں واپسی کیا، 800 ارب سے زیادہ صرف سود کی مد میں۔
معاشرے کی کیفیت یہ ہے، معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کی زندگی 20 سال گزر چکی ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 60 اور 70 سال۔ جس کی زندگی کے جتنے سال گزر چکے ہیں اتنی قرآن مجید کی آیات، اتنی احادیث ترجمے تفسیر کے ساتھ نہیں ہے۔ جس کی زندگی کے 50 سال مکمل ہو چکے، سوائے چند ایک کے من حیث القوم 50 سال تو گزر کے قرآن مجید کی 50 آیات ترجمے تفسیر کے ساتھ نہیں آتی۔ وہ قرآن مجید جس نے زندگی ہمیں سکھانی تھی، وہ قرآن مجید جس نے حلال حرام کی تمیز پیدا کرنی تھی، وہ قرآن مجید جس نے ہمیں زندگی میں پل پل پہ رہنمائی کرنی تھی، وہ قرآن مجید جس نے شیطان کی جالوں سے محفوظ رکھنا تھا، وہ قرآن مجید جو قوموں کو عروج بخشتا ہے، جو مسلمانوں کو غلبے عطا کرتا ہے، جو دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ قائم کرتا ہے، جو مسلمانوں کو جنت کے راستے کا راہی بناتا ہے، جو مسلمانوں کو دعوت کے سلوک بتاتا ہے، جو مسلمانوں کو جہاد کا طریقہ بتاتا ہے، جو مسلمانوں کو دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی جدوجہد میں کھڑا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے آج قرآن مجید کی اتنی آیات، اتنی ترجمہ تفسیر کے ساتھ اتنی احادیث من حیث القوم نظر نہیں آتی۔ تو بتاؤ معاشرے میں تبدیلی کیسے رہے، معاشرہ کیسے بہتر ہوگا، کس طریقے سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھال پائیں گے، کون سا فارمولہ ہے ہمارے پاس جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، انبیاء والا فریضہ ادا کر دیں۔ آؤ جی بھائیو، پہلا وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں، مصروفیات کاروبار کی جتنی بھی ہو، مصروفیات جاب کی جتنی بھی ہو، مصروفیات زراعت کی جتنی بھی ہو، اپنی مشاورت کریں، پلاننگ کریں، اور جو زندگی کا حصہ بقایا ہے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو کتاب توحید پڑھانا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، ہم نے لوگوں کو شیطان کی چالوں سے محفوظ کرنا ہے۔ اور اس کے اندر پہلا کرنے والا کام، کوئی قرآن مجید کی کوئی تفسیر دے لیں، موبائل کے اندر موجود ہے، امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید حافظ اللہ تعالیٰ تعلیم القرآن کے نام سے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، احتشام بھائی کو کہہ کے منگوا لیں، کوئی اور تفسیر لے لیں، فجر کی نماز ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے گھر کے 5 7 10 جتنے افراد ہیں ان کو لے کے بیٹھ جائیں، انہیں کہ بھائی صرف 10 منٹ چاہیے، ایک قرآن مجید کی آیت میں اوپر سے دیکھ کے پڑھوں گا، پھر اس کی تفسیر پڑھوں گا، پھر تمہیں پڑھاؤں گا، تم نے یاد کرنی ہے، صرف ایک آیت، ایک دن میرا یاد ہو 2 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، 4 دن میں کر لیں، میں کہتا ہوں ایک ہفتے میں 7 دنوں میں صرف ایک آیت ہم خود اور اپنے بیوی بچوں کو اگر یاد کروانے میں، اس کی تفسیر پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، ایک سال میں 52 قرآن مجید کی آیات صرف ہفتے میں ایک یاد کریں تو سال میں 52 آیات ہم یاد کر بھی لیں گے، کروا بھی لیں گے۔ زندگی کے 52 سال گزرنے کے بعد 52 آیات یاد نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک بھی کریں تو سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 52 آیات ہو جائے گی۔ انشاءاللہ گھر میں رحمتوں کا نزول دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے، جہاں پہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے وہ ساری احادیث کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اپنے مقرب بندوں میں تذکرہ کرتا ہے، رحمت گھیر لیتی ہے۔ کتنی احادیث ہیں کہ دنیا کی تمام
تک کہ سمندروں میں مچھلیوں تک، چونٹیوں، اپنے بلوں میں، ہر جگہ ہر مخلوق جو علم سیکھنے سکھانے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، برکات اترتی ہے، آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ مشکلات کو ختم کر دے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے عالم دین آئے اور آپ کے گھر کے اندر آ کے پڑھائے۔ یہ دین بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ تفسیر اٹھائیے، گھر کے اندر ایک آیت روزانہ پڑھنے کی کوشش کریے، یاد کروائیے۔ اگر روزانہ ایک تو سال میں 450 آیات یاد ہو جائیں گی۔ اگر ہفتے میں ایک ہوئی تو پھر بھی 50 سے زیادہ آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ یاد ہو جائیں گی۔ دوسرا کام، ہر شخص یہ عزم کرے کہ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، صرف مولویوں کا نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی اسکول کا استاد ہے، اسلام کا داعی سمجھے۔ کوئی ذمہ دار ہے، اسلام کا داعی سمجھے۔ کوئی دکاندار ہے، تاجر ہے، اپنے آپ کو اسلام کا داعی سمجھے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ صبح 8-9 بجے جب ہم دکان کھولتے ہیں تو وہاں پہ 2-4 کام کرنے والے ملازم، 5 سال گرد کے دکاندار، ان کو کہ بھائی آؤ دکان کھولی ہے، صبح کے ٹائم اتنا رش نہیں ہوتا، صرف 5 منٹ دے دو، میں قرآن مجید کھولوں گا، ایک آیت پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، تم نے سننا، تم نے یاد کرنا ہے۔ اپنی مارکیٹ میں صدقہ جاریہ کا یہ کام کرتے ہیں۔ پڑھا دے لوگوں کو، دنیا کے اندر اس سے عظیم کتاب نہیں ہے۔ احادیث پڑھا دے لوگوں کو، اس سے عظیم علم نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ جو ذمہ دار ہے وہ مظاہرے کام کرنے والے، ان کی صرف دنیا کا نہیں، صرف دنیا کی خوشی غمی نہیں، ان کی بھی جنت کا سوچے، صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کو کہ بھائی میں ہفتے میں 1 دن آتا ہوں، 2 دن آتا ہوں، جتنے دن آتا ہوں ساری مصروفیات ایک طرف، 10 منٹ علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے میں پڑھاؤں گا، تم نے پڑھنا ہے۔ میں احتشام بھائی سے بھی کہتا ہوں، یہاں پہ امین صاحب مدیر ہے، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے کے اساتذہ موجود ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ مدرسے کے اساتذہ کچھ وقت نکال کے مارکیٹوں کا رخ کرتے تھے اور مارکیٹوں میں جا کے 15-20 دکانداروں کو جمع کر کے علم سیکھ کے سکھاتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یہ سلسلہ پھر سے دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ اسی طرح دین کے جتنے کام ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے جتنے کام ہیں، وہ سارے کے سارے ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہماری عبادات بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن فتنے بھی بڑے ہیں، دین سے دوریاں بھی بڑی ہیں۔ کل تک کئی لوگ بڑے دیندار تھے، آج فتنوں کا شکار ہوئے، کئی خود بڑے دیندار تھے، اولادیں دین سے دور ہوئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم دین کے اوپر استقامت اختیار کریں، ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسل وہ ہمارے نقشے قدم پہ چلے، اور وہ عظیم فریضہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے یہ دین حق دے کے بھیجا ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا کے نظاموں کے اوپر، پوری دنیا کے ادیان کے اوپر اس کو غالب کرنا ہے، چاہے مشرک چاہے کافر اس کو ناپسند کیوں نہ کرے۔ اس بڑے ویژن کے ساتھ، اس بڑے عزم کے ساتھ، اس بڑے جذبے کے ساتھ ہم نے زندگیوں کا گول سیٹ کرنا ہے کہ انشاءاللہ لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا کے اوپر اسلام کے غلبے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کردار ادا کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔